انڈیا سے دانش صاحب ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم میاں بیوی ہندو مذہب سے مسلمان ہوئے ہیں اور اسلام لانے کے بعد کیا اب ہمیں دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت ہے یا جو نکاح ہمارا پہلے پچھلے مذہب کے مطابق ہوا تھا وہی برقرار رہے گا؟ دانش صاحب میں سمجھا دیتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں اور اس کی جو دلیل ہے، جو استدلال ہے، میں وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ جو نکاح کسی بھی شخص کا کسی بھی مذہب کے مطابق ہوا ہو، وہ جوڑا جب مسلمان ہو جاتا ہے تو ہمارا دین اسی ماضی کے نکاح پر اس جوڑے کو اسلام کے اندر قبول کر لیتا ہے۔ انہیں نیا نکاح کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اگر وہ نئے نکاح کی طرف جائیں گے یا اگر کوئی مشورہ دے گا احتیاطاً بھی، اگر وہ نیا نکاح کریں گے تو بالاتفاق طور پر یہ ایک بدعت بن جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی دو دلیلیں یاد رکھیے گا۔ ایک دلیل ہے جس کو میں ایک اصول کی حیثیت میں سمجھاتا ہوں تاکہ اور بھی بہت سے جو مسائل ہیں وہ سمجھنے میں آسانی ہوتی چلی جائے۔ وہ یہ ہے کہ بیان ضرورت کے وقت اگر اللہ رب العزت کی طرف سے کسی حکم پہ سکوت ہوتا ہے تو یہ جواز کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کام ہو رہا ہو اور ضرورت بھی ہے کہ اگر وہ کام ناجائز ہو، ممانعت ہو، تو اس پر بیان دیا جائے کہ بھئی یہ کام ٹھیک نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے بھی خاموشی رکھی جائے، اس کے رسول پاک علیہ السلام کی طرف سے بھی سکوت رکھا جائے، تو یہ بہت بڑی دلیل ہوتی ہے کہ وہ کام اب جائز ہے۔ اچھا، اس صحابہ اکرام بھی یہی اصول سمجھا کرتے تھے۔ جیسے بخاری کی حدیث دیکھیے گا، صحابی بیان کرتے ہیں کنا نعزل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم عزل کیا کرتے تھے، والقرآن ینزل، قرآن نازل ہو رہا تھا۔ یعنی اس وقت یہ عام عادت تھی عرب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے واقف تھے، اللہ بھی قرآن نازل بھی ہو رہا ہے، اگر اس چیز کی ممانعت ہوتی تو قرآن نازل ہو جاتا، اس پر حکم واضح ہو جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ممانعت بیان فرما دیتے۔ اب دیکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اسلام کی دعوت دی کفار کو، اور کفار ہی اسلام کی دعوت قبول کر کے مسلمان ہو رہے تھے، کوئی مشرک سے مسلمان ہو رہا تھا، کوئی یہودی سے مسلمان ہو رہا تھا، کوئی عیسائی سے مسلمان ہو رہا تھا، لیکن کسی بھی شخص کو جو جوڑا مسلمان ہوا میاں بیوی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم ارشاد نہیں فرمایا کہ اب آپ اسلام لانے کے بعد دوبارہ سے نکاح کریں، وہ جو آپ کی پچھلی رسم کے اوپر نکاح ہوا تھا وہ نکاح ختم ہو گیا، ایسا حکم نبی علیہ السلام نے کبھی بھی ارشاد نہیں فرمایا، اور اللہ کی طرف سے بھی ایسا کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ حالانکہ اس چیز کی بہت ضرورت تھی، اس لیے کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، نئے نئے خاندان مسلمان ہو رہے ہیں، میاں بیوی مسلمان ہو رہے ہیں، ایسی صورت کے اندر اس حکم کی بہت ضرورت تھی کہ اگر نئے نکاح کی ایک حاجت ہوتی، اللہ کی طرف سے بیان کر دیا جاتا، اس کے نبی علیہ السلام کی طرف سے بیان کر دیا جاتا۔ اسے کہا جاتا ہے ضرورت کے مواقع پر سکوت جواز کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممانعت نہیں فرما رہے، وہی چیز ہے، یہی سنت جاری ہوئی نبی پاک علیہ السلام کے زمانے مبارک سے۔ اسی پر جملہ علماء، جملہ محققین سب کا اتفاق گزرا ہے، امام ابو حنیفہ ہوں، شافعی ہوں، مالک ہو، حنبل ہو، سفیان ثوری، ابن حزم، جتنے علماء کرام ہیں، کہ جو جوڑا مسلمان ہوگا اسے نئے نکاح کی حاجت نہیں ہوتی، پچھلے ہی اس کی رسموں کے اوپر کیے گئے نکاح کو ہمارا دین برقرار رکھتا ہے۔ دوسری چیز، ہمارے دین میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ ہمارے دین میں اللہ نے حرج نہیں رکھا۔ حرج مطلب ٹینشن میں آپ نہیں آئیں گے، ہمارا دین ہر چیز کی سولوشن بیان کرتا ہے، بلکہ اگر کوئی حرج میں آ رہا ہو تو اس حرج کو دور کر دیتا ہے۔ اگر کوئی چیز حرام ہے، انسان حرج میں آ رہا ہوگا تو پھر اس حرج کی بنیاد پر، اس ضرورت کی بنیاد پر اس حرام چیز کو بھی حلال کر دیتا ہے۔ ہمارا دین حرج کے اندر مبتلا نہیں کرتا۔ اگر تو پچھلے نکاح کو جو چاہے ایک کفر کی رسموں کے پر مشتمل وہ نکاح ہوا تھا، اسلام لانے کے بعد اگر اس نکاح کو کل عدم قرار دے کر نیا نکاح اس کا حکم دے دیا جاتا تو شدید حرج تھا، اس لیے کہ بہت سی لوگوں کی اولادیں تھیں، ان اولادوں کو حرام کی اولاد قرار دینا لازم آتا، اور اس کے علاوہ اس رسم کے اوپر جتنا عرصہ وہ رہے ہیں ان سب کو جو ہے نا وہ زنا قرار دینا لازم آتا۔ بہرحال بہت سے عیوبات تھے، بہت سے حرج تھے، ہمارے دین نے ان حرج کو دور کر دیا۔ اس لیے جو جوڑا مسلمان ہوگا اپنی رسموں کے اوپر، اپنے مذہب کے اوپر، اس نے جس طرح بھی نکاح کیا اسی نکاح کے اوپر ہمارا دین اس جوڑے کو میاں بیوی تسلیم کرتا ہے، اور یہ کنٹینیو کریں، اپنے رشتے کو آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ دانش صاحب، امید ہے اللہ کی بارگاہ سے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا مسئلہ۔ یہ جو اصول میں نے آپ کو ذکر کیا، بہت سے مسائل ایسے ہیں جو اسی اصول سے مستنبط ہوتے ہیں، یہ میں آئے بغیر انشاءاللہ آپ کو بتاتا بھی رہوں گا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں شدید ضرورت تھی کہ کسی چیز کے بارے میں بیان کیا جائے، اس کے ناجائز ہونے کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکوت رکھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سکوت رکھا جائے، یہ ایک باقاعدہ دلیل ہوتی ہے، اور اسی دلیل سے استدلال کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام بھی اسی دلیل سے استدلال کیا کرتے تھے کہ یہ چیز رسم تھی، نبی علیہ السلام جانتے بھی تھے، قرآن نازل بھی ہو رہا تھا، ممانعت تو نہیں کی گئی۔ تو یہ بہت بڑا اصول ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، جزاک اللہ۔